اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول بھی اور مومنین بھی ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں کے اوپر۔ اور آگے کیا ہے؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ حکم آ گیا کہ شراب ناجائز ہے، اگر ہونٹوں تک آ گئی تھی تو وہ گر جا رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کیا کریں، جانتے ہیں کہ ہے لیکن ہے کہ نہیں چھوڑتی ہے نا۔ بہت سے لوگ سگریٹ نہیں چھوڑتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں مانتے ہیں لیکن نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان اس کے نقصان کے اوپر ہو جائے، اسی لیے اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اب خطرہ ہے تمہاری جان کے لیے، اللہ کی قسم اگر کوئی ہو تو اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے اس کو، دوسرے دن چھوڑ دے گا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کے بات پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے۔ اگر یہی ایمان ہمارا آپ کا اللہ اس کے رسول کی بات پر ہو جائے تو کہنے کا مطلب پہلی چیز یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے ساتھیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو قبول کرنا، وہ اس میں کوئی چون چرا نہیں ہونا چاہیے۔ کس طرح قبول کرنا چاہیے ساتھیوں؟ قصے برابر آپ سنتے آئے ہیں، میں مثالیں نہیں دے رہا، اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے امام مسند احمد میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جمعہ کے دن کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے سے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو اوپر سے خون ملا ہوا کچھ پانی گر رہا تھا، کپڑے پر آ گیا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ عباس کا۔ توڑ دو اس پرنالے کو جس کی وجہ سے ہمارے اوپر خون گرا ہے۔ توڑنے کا حکم دیا، توڑ دیا گیا۔ گھر واپس گئے، کپڑا بدل کر کے آئے اور خطبہ دیا، نماز پڑھائی۔ مسجد ہی میں ہے، حضرت عباس نے کہا کہ امیر المومنین، یہ جس پرنالے کو آپ نے توڑا ہے، اس پرنالے کو اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے نصب کیا۔ کیا کہا؟ اس پرنالے کو جسے آپ نے توڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا تھا۔ کہا کہ یہ معاملہ ہے، پریشان ہوئے، عباس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں لے جا کر کھڑے ہوئے۔ کہا تجھے قسم دے کر کے کہتا ہوں، میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پر نصب کرو، سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، کندھے پر کھڑے ہو جاؤ میرے۔ کس کے؟ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے اور دنیا کا سب سے نیک انسان اس وقت موجود ہے۔ ان سے نیک انسان کوئی دنیا موجود اس وقت نہیں تھا، ان سے کوئی نیک انسان ہو سکتا، لیکن اللہ کی قسم ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ کریں گے ہم اور آپ کہ اپنے سے چھوٹے ادنا انسان کو کندھے پہ کھڑے ہو کر کے کہیں بہت کریں، کوئی بات نہیں، جا کر کے بنوا لیجئے، جو پیسہ ہوگا میں دوں گا آپ کو، یہی تو کہیں گے نا۔ لیکن عمر نے یہ نہیں کہا، کہا تجھے قسم دے کر کہتا ہوں، انا عازم علی، تجھے میں گویا کہ ضرور زور دے کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اسے بنانا۔ اب عباس کے اندر یہ گنجائش، یہ طاقت نہیں تھی کہ انکار کرے امیر المومنین کی بات کو، مجبور ہو کر کندھے پر کھڑے ہو کر جا کر وہاں پر نصب کر دیا۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر خلاف۔ اللہ کے رسول نے دنیا کا معاملہ ساتھیوں، ہم دین کے معاملے میں اتنا آگے نہیں بڑھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ حدیث بار بار آپ نے قصہ سنا ہوگا صحیح مسلم کے اندر، کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ مصابہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، آپ نے انگوٹھی کیا اور نکال کر پھینک دیا۔ کہا کہ یہ آگ کا انگارہ تم نے کا کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لے کے چلتا؟ یعنی معنی کیا ہے؟ اس کا پہننا گویا کہ ہاتھ کو آگ میں ڈالنا ہے۔ آپ نے پھینک دیا، آپ چلے گئے تو لوگوں نے کیا کہا ان سے؟ لیکن کیا کہا انہوں نے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پھینک دے اسے میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
خدمت میں آتے ہیں اور ایک زرد رنگ کا، جیسے آج کل ہندو گیروا رنگ کا پڑھتے ہیں، اس کا کپڑا پہنے، لباس پہنے ہوئے تھے. آپ نے کہا یہ کیا، کون پہنا ہے؟ یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے اس کے لیے آگ سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے، لے جا کر کے آگ میں ڈال دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب اصل چیز کیا ہے؟ ایمان ہمارے اندر یہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے اس میں کبھی بھی چاہے دل سے ماننے کا معاملہ ہو، زبان سے اقرار کا معاملہ ہو، ہاتھ سے عمل کا معاملہ ہو، اس میں کوئی بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، مان لیا بس، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز، شاید وقت ہو رہا ہے، شیخ طارق جو ہے اپنی جگہ سے اٹھ رہے ہیں، بس تو ایک بس اشارہ کرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساتھی. اگر حقیقی ایمان ہے تو ہمارے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سوچے انسان، اللہ کا ذرا سوچے انسان کہ اللہ کے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں. ماں کے پیٹ میں جب سے ہم جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو ذرا دیکھیں. ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزی پہنچاتا رہتا ہے. ماں کے پیٹ سے ہم باہر نہیں آتے ہیں کہ ہماری روزی کا سامان باہر آ جایا کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ذرا سوچیں آپ. تو جو شخص، جو ذات اتنی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہو، وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہم اس سے محبت کریں. اللہ کی قسم اگر کوئی آدمی روز آنا آپ کو صرف ایک گلاس پانی دیتا ہے، بس اپنا خریدا ہوا نہیں، مسجد میں جو پانی رکھتا ہے روز آنا اگر آپ کو ایک گلاس دے تو اللہ کی قسم آپ سے محبت کریں گے؟ نہیں محبت کریں گے جی. اور اللہ نے آپ کو کتنا کچھ نہیں دیا ہے، اور یہ سارا دیا کس کے ذریعے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ہمیں اللہ کی معرفت کس کے ذریعے ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے. تو ان دونوں سے گویا اگر ہم سوچیں کیا ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے، اور اس محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت کیا ہے؟ جو آدمی جس سے محبت کرے گا اس کے گھر سے محبت کرے گا نہیں محبت کرے گا؟ کہ اس کے گھر سے دشمنی ہوگی، جلائے گا اس کو جی. تو اللہ کے گھر سے آپ کو محبت ہے، مسجد سے؟ ذرا سوچیں. ہم تو یہاں ہوتا ہے دکان بند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 20 منٹ باقی ہے نا، امام صاحب ذرا لیٹ آتے ہیں، کیا کریں اپنے گروہ میں چلے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ذرا چائے پی لیں. اور اگر آپ بھی گئے ہیں، روم دور ہے، تو بیت الخلا جو شیطان کا گھر ہے وہاں کھڑے ہو کر کیا باتیں کرتے رہیں کہ مسجد میں نہیں داخل. صحیح نہیں؟ تو اگر اللہ سے محبت ہوتی تو جی. اسی لیے تو ساتھ وہ قسم کے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت دن اپنے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد. علی کل حال اسی طریقے سے ایمان کی حقیقت یہ ہے ساتھیوں کہ ہمارے ایمان کا جو جنت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، جہنم پر ایمان ہے کہ نہیں ہے نا؟ اور جنت اور جہنم کا معاملہ ہے کہ جنت کا ایک حصہ جو ناخن پڑ جاتا ہے نا، تو اس میں جو میل جم جایا کرتی ہے، کتنی ہوگی؟ 1 کلو ہوگی میل جی؟ 1 پاؤ ہوگی جی؟ 1 تولہ ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ شاید گرام میں بھی وہ نہ آ پائے. آپ نے فرمایا جنت کا اتنا حصہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. ذرا سوچیں، جنت پر ایمان ہے ہمارا؟ ذرا سوچیں. اگر ایمان ہو ہمارا تو ہم ہر وہ کام جو جنت میں جانے والا ہے اس کو تلاش کریں، اور ہر وہ کام جو ہمیں جنت سے دور کرنے والا ہے اس سے ہم بچتے ہیں. تو جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ دنیا پر کس کو ترجیح دیتا ہے؟ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. دنیا کے لیے محنت کم کرتا ہے اور آخرت کے لیے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں جی؟ یہ بتائیے، صرف ایک مثال میں دوں آپ کو. دنیا کے لیے انسان کم سے کم کتنی دیر ڈیوٹی دیتا ہے جی؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کم سے کم دیتا ہی نہیں دیتا ہے.
اور 5 وقت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی مجھے بتائیے؟ 2-4 گھنٹے لگیں گے؟ لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. دیکھیے دنیا کو ترجیح دے رہا ہے کہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے؟ ذرا سوچیں. ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے دور ہے تو انسان آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے سے پہلے تیاری کرتا ہے نہیں کرتا؟ بستر پر سے اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ لیکن فجر میں جانے کے لیے فجر سے پہلے کتنی دیر اٹھتے تھے آپ؟ ذرا سوچیں جی، سوچ لیں کس کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیا کو کیا آخرت؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت خیر بہت اچھا ہے، اور صرف بہت اچھا ہی نہیں، ابقی زیادہ باقی رہنے والی چیز. تو ایک ایمان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے، دنیا پر آخرت کو ترجیح دے. اسی طریقے سے انسان کے دل میں اگر نیکی کرنے کی رغبت زیادہ ہے اور برائی کی رغبت کم ہے تو سمجھو کہ ایمان اس کی حقیقت وہ ہے. اس کا دل نیکی میں زیادہ لگتا ہے اور برائی میں، دیکھیں کہ اس کا دل قرآن پڑھنے میں زیادہ لگتا ہے کہ موبائل پر واٹس ایپ پر اس میں زیادہ لگتا ہے. ذرا سوچیں، خبریں پڑھنے میں زیادہ دیر جی لگتا ہے اس کا کہ قرآن کی، گانا سننے میں زیادہ دل لگتا ہے یا کہ کسی مولوی صاحب کی یا کسی کم سے کم قاری کی قرات سننے میں زیادہ لگتا ہے؟ فیصلہ کر رہے سب لوگ. کیونکہ زندہ مثال دے رہا ہوں لوگوں کی طرف. ذرا سوچیں، یہ بتائیے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس موبائل پر روزانہ اپنے بیوی بچوں سے کتنی دیر بات کرتا ہے نا؟ ابھی آپ جائیں یہاں سے دیکھیں، کوئی کسی دیوار کا کنارہ پکڑ کر کے، کوئی کسی دیوار کا، کوئی ہے کہ نہیں ایسا ہے نا؟ لیکن کیا آپ کبھی رات کی تنہائی میں کنارے ہو کر کے، سارے لوگ مسجد سے چلے جائیں تو کنارے کھڑے ہو کر کبھی اللہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں ہے ایمان حقیقی؟ تو ایمان حقیقی کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کی توجہ کس طرف ہو، اللہ کی طرف زیادہ ہو، گناہ نیکی کی طرف زیادہ ہو. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو. جس حال میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جس حال میں رکھتا ہے اللہ اس کے اوپر خوش. یہ بڑی چیز ہے. لیکن مشکل ہوتا کیا ہے، وہی کام ہم کرتے ہیں، ہمارا ایک ساتھی کر رہا ہے. اگر ہمارے ساتھی کو کفیل نے 10 روپے 10 ریال زیادہ دے دیا تو ہمارے دل میں ہے کہ نہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری تقدیر میں ہوتا تو ہمیں بھی وہ ملتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم دونوں برابر دکان ہے، یہ ہماری دکان ہے، یہاں کسی کی دکان ہے، اس کے اوپر لوگ زیادہ، ہمارے اوپر لوگ نہیں آ رہے، تو ہم اس پر راضی ہوں گے جی؟ بلکہ ادھر ادھر کی چیزیں سوچنے اور برا بھلا کہنے اور یہ ساری چیزیں ہیں نا. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہماری تقدیر میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی تقدیر کے اوپر راضی ہونا یہ بھی ہمارے حقیقی ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حقیقی ایمان سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. ہماری وفات ہو تو اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر ہماری وفات ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی اطاعت کی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کو یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور ایمانیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.